بے شک تمہارے ذمہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے اور تمہارے اس کے ذمہ واجب ہونے کا ذریعہ ہیں۔ بس تم تقوی اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور قرب الہی کے لیے اس کو وسیلہ بنا لو۔ اور بے شک جو شخص تقوی کو چھوڑ دیتا ہے وہ نفسانی لذتوں اور خواہشوں میں پڑتا اور برائیوں کے جنگل میں بھٹکتا اور بہت سی سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی راست روی کی کنجی، آخرت کا ذخیرہ اور ہلاکت سے نجات ہے، اور اسی کی بدولت بھاگنے والے کو نجات ملتی ہے، مطالب میں کامیاب حاصل ہوتی ہے۔ اور بے شک سب سے اچھا لباس وہ ہے جو تجھے لوگوں کے ساتھ ملا جلا رکھے، ان کی نظروں میں تجھے زیبا معلوم ہو اور ان کی زبانوں کو تیری طعنہ زنی سے روکے۔ بے شک تقوی الہی ایک ایسی رسی ہے کہ جس کا موقع گرفت گرا نہایت مضبوط ہے، اور بے شک تقوی دین ایمان کی آبادی، اصلاح، درستی کی کنجی اور کامیابی کا چراغ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو تقوی کی وصیت فرمائی اور اس کو اپنی مخلوق سے خوشنودی کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ بس تم اپنے رب سے ڈرتے رہو اور ہر وقت تمہیں رزق دیتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تقوی ایک ایسی چیز ہے جس نے بندوں کو حرام کاموں سے بچایا، ان کے دلوں میں خوف الہی کو ایسا پختہ کیا کہ ان کو راتوں کو جگایا اور ان کے نفس کو عشق حق کی پیاس لگا دی۔ بس اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تکلیف اٹھاؤ تاکہ آرام ملے، اور پیاس برداشت کرو تاکہ سرابی حاصل ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی زاد راہ ہے اور آخرت میں فائدہ دینے والی چیز ہے۔ یہ ایسا زاد راہ ہے کہ اس سے انسان منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ وہ مفید چیز ہے کہ اس کی بدولت وہاں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ بے شک تقوی ایک ایسا مضبوط اور محفوظ گھر ہے جس کے رہنے والے بھی خراب نہیں ہوتے، اور جو شخص اس کی پناہ لے اسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ جو شخص تقوی کے لباس سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی لباس سے آراستہ نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دنیا کے کام سنوار دیتا ہے۔ تقوی آخرت کا توشہ اور نرمی راست روی کا عنوان ہے۔ متقی خوشحالی میں شکر گزار اور تکلیف میں صابر رہتا ہے۔ تقوی بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مضبوط رسی ہے، اگر تم اس کو پکڑو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی نجات پاؤ گے۔ متقی لوگوں کے نفس عفیف، حاجات کم اور ان سے بھلائی کی ہر کوئی امید رکھتا اور ان کے شر سے بے فکر ہوتا ہے۔ تقوی دین کا پھل اور یقین کا اصل ہے۔ متقی لوگوں کی عادت ہے کہ ان کے اعمال ریا سے پاک دل، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والی آنکھیں، خوف الہی سے رونے والی ہیں۔ تقوی کا ظاہر دنیا کی شرافت اور اس کا باطن آخرت کی عزت ہے۔ تقوی مشکوک چیزوں سے بچنے میں ہے اور گمان میں بھی شک میں داخل ہے۔ تقوی ان لوگوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے جو لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے اور پاک وہ ہے جو عیبوں سے پاک ہو۔ نیکیوں نہایت بڑھنے والی کھیتی اور عمدہ خزانہ، اور تقوی نہایت ایک مضبوط قلعہ ہے۔ تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ کوئی چیز اس کا عوض اور نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ متقی لوگوں کے نفس قانع، خواہشات کم، چہرے خوش اور دل گمناک ہوتے ہیں۔ تقوی کے بغیر ایمان کچھ کام نہیں آتا، اور دنیا کی زیادہ رغبت کے ہوتے ہوئے آخرت کا کوئی عمل نفع نہیں پہنچاتا۔ تندرستی پرہیز کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی، اور تقوی کو غلبہ شہوت کے سوا کوئی چیز بگاڑ نہیں سکتی۔ جس شخص کے دل میں تقوی جاگزی ہے وہ ہدایت و مستقیم راہ پر ہے۔ تقوی کو لازم پکڑو کیونکہ یہ بزرگوں کی خصلت ہوتی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کو لازم پکڑیے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا حلق اور ان کی خصلت ہے۔ بے شک تقوی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا منشا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں اور اپنی خاص مخلوق پر راضی ہوتا ہے۔ ادب کو بھی لازمی پکڑیے کیونکہ یہ زینت حسب ہے، اور تقوی کو لازم پکڑو، یہ نہایت شرف نسب ہے۔ قبول عمل میں سخت اہتمام کیا کرو کیونکہ عمل کے بغیر تقوی قبول نہیں ہوتا۔ تقوی کے برابر کوئی ذات راہ نہیں، اور تقدیر الہی پر راضی ہونے کے برابر اسلام کی کوئی خصلت نہیں ہوتی۔ اگر شراب کا قطرہ کنویں میں پڑ جائے پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس میں اذان کہنے کو تیار نہیں،
اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس آگ آئے، تو اس میں جگہ میں اپنے مویشی چرانے کو تیار نہیں ہوں۔ تقویٰ کے ہوتے ہوئے عمل میں کمی نہیں آتی، اور جو چیز قابل قبولیت ہو اس میں کمی کس طرح آ سکتی ہے؟ بے شک جس شخص کے سامنے پہلے لوگوں کے سزایاب ہونے کے عبرت انگیز نظارے کھلم کھلا موجود ہوں تو وہ تقویٰ اختیار کرتا اور اس کی بدولت شبہات میں پڑنے سے بچتا ہے۔ جو شخص دنیا داروں کے پاس جا کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہ تقویٰ کے لباس سے خالی اور ننگا ہو جاتا ہے۔ تقویٰ نہایت مستحکم بنیاد اور صبر نہایت مضبوط لباس ہے اور طیش غضب کی سواری ہے۔ روز قیامت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا زادرہ، ہدایت کو اپنا رہبر اور قرآن کریم کو اپنا رفیق بنائیے، اور اپنی خصلت کو سخاوت اور احسان کرنا بنائیے۔ تقویٰ کے ہوتے ہوئے کوئی چیز ہلاک نہیں ہوتی اور کوئی ذرائع پیاسی نہیں رہتی۔ دل کا تقویٰ اور پرہیزگاری سے خالی ہونا گویا کہ دنیا کے فتنوں سے بھرپور ہونا ہے۔ تیری عطایت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو تجھے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی ہدایت کرے اور خواہش نفس کی پیروی کرنے سے منع کرے۔ تقویٰ کے ہوتے ہوئے عمل میں کمی نہیں آتی، اور جو چیز قابل قبولیت ہو اس میں کمی کس طرح آ سکتی ہے بھلا؟ جس شخص میں وفاداری نہیں، اس کے عہد کا کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور جس میں دین کی صفت نہیں وہ امانت دار نہیں، اور جو شخص میں تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں اس کا دین لائق شمار نہیں۔ تقویٰ کے برابر کوئی بزرگی اور شرافت نہیں ہوتی، ہدایت کے برابر کوئی ذکر اور شہرت نہیں، اور فکر کے برابر کوئی چیز ذریعہ ہدایت نہیں ہے۔ بے شک متقی لوگوں نے دنیا اور آخرت دونوں سے حصہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ لوگ اہل دنیا کے ساتھ دنیا میں شریک ہوئے، مگر دنیا دار آخرت میں ان کے ساتھ نہ ہوں گے۔ جس کے سامنے عبرت کے نظارے کھلے اور ظاہر موجود ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ سزا بھگت چکے ہیں، اور بے شک اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری شبہات میں پڑنے سے باز رکھتی ہے۔ یقین اور تقویٰ کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دونوں تمہیں جنت المأویٰ میں پہنچائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے تقوی نے اپنے آپ کو پہلی اور پچھلی امتوں پر پیش کیا کہ کل قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور جو کچھ زور قوت دیا تھا وہ لے لے گا۔ خوش آمد اور چاپلوسی انبیاء کرام علیہ السلام کی عادت نہیں، حسد متقی کو پرہیزگاروں کی خصلت نہیں۔ تقویٰ کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ بہت اچھا توشہ اور نہایت محفوظ سامان ہے۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور آسان کر دیتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ تجھے تمام آفتوں سے بچائے گا، اور اگر لالچ کے پیچھے پڑے گا تو وہ چاہ ہلاکت میں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیجئے کہ یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا سرا نہایت مضبوط ہے، اور یہ وہ قلعہ ہے جس کی دیوار نہایت محفوظ اور مستحکم ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی پناہ میں رہو کہ یہ ایک ایسی بڑی وسیع اور مضبوط ڈھال ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اسے ضرور بچا لیتی ہے، اور جو اس کو دنیا بچاؤ بنا لے وہ ضرور بچ جاتا ہے۔